ہیں پروگرام عوامی منشور نثار کیانی کے ساتھ DNF نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ نیل فیری کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم DNF نیوز کے پروگرام عوامی منشور میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 28 اپریل ہے اور آج کا دن آزاد کشمیر کی تاریخ میں بڑا اہم دن ہے، اور اس دن جو ہے 28 اپریل 1949 کو معاہدہ کراچی ہوا تھا، اور معاہدہ کراچی جو ہوا تھا وہ سردار محمد ابراہیم خان اس وقت آزاد کشمیر کے جو صدر تھے ان کے درمیان، اور پاکستان کے ایک وزیر تھے مشتاق گورمانی، اور ان کے ساتھ تھے مسلم کانفرنس کے صدر اس وقت کے جناب چودھری غلام عباس صاحب۔ ان تینوں شخصیات کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو معاہدہ کراچی کا نام دیا گیا، اور اس میں جو گلگت بلتستان ہے کشمیر کا، جس کو حصہ کشمیری مانتے ہیں اور کشمیری وحدت کا حصہ گردانا جاتے ہیں، اس کو جو ہے عملاً اس کا کشمیر سے جو ہے وہ ختم کیا گیا تھا تعلق، اور اس کو عارضی طور پر حکومت پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے عمیر پرویز خان صاحب سے، اور یہ ہیں PhD اسکالر ہیں، اور اس کے بعد یہ پڑھاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں۔ اس کے بعد یہ سردار خالد ابراہیم صاحب مرحوم کے یہ قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے سیاست سیکھی ہے، ان کے بہت قریب رہے ہیں۔ عمیر پرویز صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے آج کے دن اور دن کے حوالے سے، 28 اپریل کے حوالے سے جو میں نے تعمیر باندھی ہے، جو انٹرو دیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ 28 اپریل اور یہ معاہدہ کراچی در حقیقت کیا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کا جو تاثر ہے، جو مثبت منفی، اس کے تمام پہلوؤں کا آپ مختصراً پلیز آپ جائزہ لیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ معاہدہ کراچی حقیقتاً کیا ہے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس اہم دن پر مدعو کیا، اور آپ کو یہ DNF جو پلیٹ فارم شروع کرنے پر بھی مبارکباد۔ اور جہاں تک بات ہے معاہدہ کراچی کی، تو اس کا معاہدہ کراچی یقیناً ایک تاریخی دستاویز ہے، اور اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ رہی ہے، اور جب بھی کوئی معاہدات ہوتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ ٹائم کے وقت جو ہے ان کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، اور اس کی ریپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں، اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں۔ یقیناً معاہدہ کراچی کے حوالے سے بھی مختلف آراء پائی جاتی ہے، لیکن جو معاہدہ کراچی بذات خود ایک مخصوص حالات میں کیا گیا، اس کا کانٹیکسٹ بہت ضروری ہے، اور اکثر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کانٹیکسٹ کو دیکھے بغیر بات کرتے ہیں، یا اس کو مد نظر رکھے بغیر بات کرتے ہیں۔ بات شروع کی جائے تو 24 اکتوبر 1947 کی ایک گورنمنٹ سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں انڈیجنس پیپل آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر دے فوٹ اگینسٹ مہاراجا، اور انہوں نے اس ایک خطے میں آزاد کشمیر کی ایک گورنمنٹ بنائی، اور اسی طرح جو آپ کی ایک گورنمنٹ گلگت میں وہاں کے انڈیجنس لوگوں میں اور لوگوں نے، اور ساتھ میں آزاد کشمیر فورسز کا بھی اس میں کوئی حصہ موجود تھا، انہوں نے ایک ریوالٹ کے طور پر ایک وہاں پر بھی انقلابی اور باغی حکومت کا قیام عمل میں لایا تھا۔ یہ دو حکومتیں آگے پیچھے بنی، اور جو 24 اکتوبر کی گورنمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی حیثیت میں آج بھی موجود ہے، اور وہ آج بھی چل رہی ہے، اور جو ہماری قیادت تھی اس نے یہ جا کے اقوام متحدہ میں بھی یہ کہا کہ اٹ از اے سکسیسو گورنمنٹ آف دا مہاراجا، اور اس کو آپ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ تسلیم کریں۔ گو کہ اس میں کوئی قانونی حوالے سے ڈیجور سٹیٹس جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ڈیبیٹڈ ہے، اور اس میں بھی ہم اگر بات کریں تو وہ بات کی بات ہے، لیکن جو کہنے کا مقصد ہے کہ 1 نومبر کی گورنمنٹ 16 نومبر 1947 کو شاہ رئیس خان جو وہاں کے پہلے صدر تھے، انہوں نے پہلے پولیٹیکل ایجنٹ کو جو پاکستان کی طرف سے وہاں تفسیس کیا گیا، بھیجا گیا، اس کو اپنا اختیار جو سیلف گورنمنٹ کا تھا، آٹونومس گورنمنٹ جو انہوں نے بنائی تھی، اس کا اختیار انہوں نے اس کو لکھ کر دے دیا۔ عمیر صاحب، میں آپ کی یہاں پہ کاٹوں گا بات، وہاں پہ یہ تھا کہ وہ عارضی حکومت جو تھی اس نے بھی بارہا حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ حکومت پاکستان گلگت بلتستان کو اپنے ساتھ شامل کرے اور اپنا
हिस्सा बनाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित की जो आर्जी हुकूमत थी उसकी वो बात नहीं सुनी, बल्कि जो कश्मीरियों की नुमाइंदा इनकलाबी हुकूमत थी जिसके सदर थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, और उस वक्त की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी पार्लियामानी जमात थी, उसके सदर के साथ मिलकर एक मायदा किया कराची। जी, तो इसकी ये क्या वजह है? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, दो पर्सपेक्टिव थे जो कंपीटिंग पर्सपेक्टिव थे उसमें, और जैसे आपने खुद बताया कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की क़यादत में जो गवर्नमेंट बनी उसने, और साथ में जो पाकिस्तान के लॉ जो पॉलिसी मेकर्स थे वो बैठे, उन्होंने बात की, साथ में चौधरी गुलाम अब्बास जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि जो फैक्चुअल पोजीशन है, और वो फैक्चुअल पोजीशन डेफिनेटली ये थी कि इट इज़ द लार्जर पार्ट एंड पार्सल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, तो उस बुनियाद पर उन्होंने ये इंतजामी तौर पर एक मायदा किया जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस 1948 की और 1949 की रेजोल्यूशंस के एन मुताबिक है, जो ट्रूस एग्रीमेंट किया गया। उसमें 3 जो दफा है, खारजा है, और जो कम्युनिकेशंस है वो पाकिस्तान के सपोर्ट किया गया। बाकी जो लोकल अथॉरिटी यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडो पाकिस्तान ने डिफाइन किया, और वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को लोकल अथॉरिटी नहीं तस्लीम किया, उन्होंने पीपल ऑफ आज़ाद कश्मीर को लोकल अथॉरिटी तस्लीम किया। और आज भी जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर है वो अपनी लेजिटिमेसी उस यूनाइटेड नेशंस की करारदाद से लेती है। और उस तनाजुर में ये किया गया, चूंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन का गैप बड़ा था, वहाँ पे कोई ज़मीनी रास्ता मौजूद नहीं था आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से चीज़ें संभालने के हवाले से। तो उसमें चूंकि और जो गिलगित के लोग थे वो भी एक लिहाज से एक मायदा कर चुके थे, उन्होंने अपना विल बता दी थी। तो उस तमाम तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के विल को भी मद्देनजर रखते हुए एक दरमियानी रास्ता, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार किया गया। और जो क़यादत थी उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि इसको मसला कश्मीर का हिस्सा और जम्मू कश्मीर के लार्जर स्टेट का हिस्सा रहने दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली, और इसमें तब तक कोई रद्द-ओ-बदल नहीं लाई जाएगी जब तक यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक कोई फैसला नहीं हो जाता। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जब अप्रैल 1949 का मायदा होता है तो उसमें 48 और 49 में से ये जो पब्लिक प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी नामजद हो चुका था। और उसमें ये था कि ये जो प्लेबिसाइट है ये बड़े कुछ दिनों की या कुछ महीनों की फॉर दैट मैटर बात है, तो ये आर्जी इंतजाम की बुनियाद पर हुआ था। और उसके बाद कुछ हालात इवॉल्व हुए जिसकी बुनियाद पर ये इतना प्रोलॉन्ग हुआ, और कुछ शिकवे शिकायत जरूर गिलगित बल्तिस्तान के लोग। बिल्कुल आपकी बात वजह है। जिस तरह हम मायदे कराची को हम तारीखी दस्तावेज के तौर पे देखते हैं, तो दूसरी जानिब अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की वहाँ पे आप अगर वहाँ पे उनको देखें तो वहाँ पे इस मायदे कराची के बाद वहाँ की आवाम को 50 साल तक जो आईनी हुकूक हैं उनसे महरूम रखा गया। उसके नतीजतन ये हुआ कि वहाँ पे लोगों के अंदर एक सियासी शऊर जो है वो पनप नहीं सका। उसकी नतीजा ये हुआ कि कश्मीरियों और ये पार्ट ऑफ कश्मीर जो गिलगित बल्तिस्तान है उनके दरमियान बड़ी खलीज हुई, बड़ा एक गैप पैदा हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इनकार तो किया नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के हवाले से बात की जाती है अक्सर, तो मैं बड़ा क्लियर करूँ कि ये जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप ने फैसला किया और हुकूमत पाकिस्तान ने इसको माना और फिर यूनाइटेड नेशन में भी उसी तरह पेश किया गया, ये वहदत जो जम्मू एंड कश्मीर की है उसको इन्होंने जोड़ा और उसने इनको तस्लीम किया। उन्होंने इस मायदे की रूह से ही जम्मू कश्मीर जो की एंटिटीज थी वो यूनाइटेड नेशंस में डिफाइन हुई। और पहली दफा 50 की करारदाद में 1950 की करारदाद में 48 और 49 में कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं थी कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर दैट मैटर। तो ये इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन 1950s आफ्टर यू डिड दिस मायदा कराची, तो उसके बाद ये डिफाइन हुआ। और ये बात आपकी किसी हद तक दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान में आईनी जो इख्तियारात भी और जो हुकूक थे वो मिले नहीं। लेकिन इसमें आप ये बात याद रखेंगे जो आज़ाद कश्मीर का एक प्रोसेस है एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल और साथ साथ आईनी जिदोजहद है वो भी याद रखने की जरूरत है। उसमें क़यादत का बड़ा रोल रहा। उसमें सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने इदारे बनाने की बात की, उनका फिर साथ KH खुर्शीद साहब ने दिया, और उसी तरह उसका साथ जो है वो बाद में सरदार अब्दुल कयूम खान साहब ने दिया। उसकी निस्बत कर्नल हसन मिर्ज़ा अपने ही लोगों से जिनको उन्होंने सदर बनाया और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट चलाने की बात
بات کی تو اس کے کردار میں اپنی کتاب میں جو چیز لکھتے ہیں وہ میں ضروری نہیں کہ اب دوبارہ دہراؤں، لیکن وہ یہ چیز لکھتے ہیں کہ یہ ان میں سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو کچھ نہ کچھ حصہ ان کا بھی اس میں عمل دخل ضرور موجود ہے۔ عمیر صاحب، معاہدہ کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ساتھ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگست 2019 کو انڈیا نے جب مقبوضہ کشمیر کو یونین ٹیریٹری قرار دیا تو وہاں پہ گلگت بلتستان کو اس نے لداخ کا حصہ قرار دیا، اور جبکہ پاکستان میں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے تو وہ بھی گلگت بلتستان کو عارضی صوبہ بنانے کے حوالے سے بات کرتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے ان کی اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے جس میں خود پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو عارضی صوبہ بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، عارضی صوبہ کا کوئی بھی نظام واضح کرنا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے، ایک پہلی بات۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ صوبہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ایک تو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی اوبلیگیشنز ہے جو میں نے آپ کو بتایا 1948 ہے، 1949 ہے، جو یہ کہتی ہے کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن تک آپ کوئی بھی یونیلیٹرل موو نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ 1957 کی ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے ایک قرارداد موجود ہے۔ یہ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز اپنی جگہ پہ، اور پھر پاکستان کا اپنا ہائی مورل گراؤنڈ ہے۔ اگر پاکستان بھی وہی کام کسی تناظر میں کرے گا جو ایکویٹ کیا جا سکے کسی نہ کسی صورت میں یونیلیٹرلی 5 اگست 2019 کا، تو وہ جو اپنا آرٹیکل نمبر 1 ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا، جو آرٹیکل 257 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کو ریووک کرے گا، اس کو ریووک کرنے کی ضرورت ہے، فار دیٹ میٹر اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ان کے آگے آڑے آتی ہے، اور یہ پولیٹیکل فیس اپنا مقدمہ مورلی ہار جائے گا، جو بنیادی بات ہے۔ باقی لیگل اس کی ریپلیکیشن بھی ضرور موجود ہے۔ عمیر صاحب، ہم آپ سے آخری سوال یہ پوچھیں گے آزاد کشمیر کے آمدہ الیکشن کے حوالے سے کہ آپ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں آپ کیا ان کو جولائی 2021 میں ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا، آپ کی جو پارٹی ہے جموں کشمیر پیپلز پارٹی، تو اس کا ضلع پونچھ کے اندر بڑا اثر ہو گیا، اور پارٹی جو ہے کہ 2-3 حلقے جو ہے، حلقہ 3 ہے، حلقہ 4 ہے اور حلقہ 5 ہے، وہاں پہ جیت اور ہار میں آپ کی پارٹی کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ تو اس حوالے سے بہت ساری یہاں پہ سیاسی جو لوگ ہیں ان کے اندر سیاسی بحثوں میں، سیاسی حلقوں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آپ کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی انتخابی اتحاد کرنے جا رہی ہے، یہ تاثر کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے حلقہ پونچھ اپنا ضلع پونچھ کے حوالے سے بات کی، میں آپ کو کہتا ہوں ضلع پونچھ بالخصوص اور عموماً آزاد کشمیر میں ہم اگر کہیں ڈومینیٹنگ پوزیشن میں نہیں بھی ہیں، جیتنے کی پوزیشن میں نہیں بھی ہیں، تو یقیناً ہمارا ووٹ بینک ایسا ہے کہ ہم ہار جیت کے فیصلوں میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار کروشل ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہے۔ دوسرا، جہاں تک آپ نے اتحاد کے حوالے سے بات کی کہ یہ اتحاد جو ہے ہمارا ہونا ہے اس پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یعنی اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ یا کسی ایسے عمل میں ہم حصہ دار کسی صورت میں نہیں بن سکتے جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے، جو کہ ایک برڈن آف لیگیسی موجود ہے۔ تو اس میں جس کے حوالے سے گلگت بلتستان اور تاریخ و تحریک اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے شک و شبہات موجود ہوں، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی ابھی انڈر ڈسکشن کوئی ایسی چیزیں۔ اور دوسرا یہ ایک بات بڑا کلیئر، باقی تو پارٹی پالیسی جو ہے وہ عہدیداران ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے، وہ دیں گے بھی، لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی کے پاس چل کر اتحاد کے لیے نہیں جائے گی۔ جس نے بات کرنی ہوئی، جب کوئی ڈیلیبریشن یا انٹرسٹ کا شو کیا، اس کے بعد کوئی موڈیلٹیز بھی طے ہو سکتی ہیں، اس کے بعد کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن تحریک آزادی کشمیر کے اوپر کسی بھی قسم کے شک و شبہات رکھنے والی جماعت، کسی بھی شک و شبہات رکھنے والا کوئی بھی عمل، اس سے وہ ہمارے لیے قطعاً قابل قبول ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے عمیر پرویز صاحب، ان کی گفتگو۔ اور جولائی کے حوالے سے جو آپ نے ساری بات کی کہ وہ جو انتخابات، تو میرے خیال میں اس میں آئینی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کر سکیں، تو وہ میرا خیال ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے۔ عمیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے عمیر پرویز صاحب کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو ان کی گفتگو اچھی لگی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ سے ہم یہ گزارش کریں گے، آپ کو اگر ابھی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح ایک کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضری خدمت ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔